अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत जीएनसी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर जो है वो आग की तरह फैली हुई है। वो ये न्यूज़ है कि कराची में एक ह्यूमन मिल्क बैंक स्टार्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, ह्यूमन ब्लड बैंक के बाद ह्यूमन मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट जो है बुनियादी तौर पर कराची में वो शुरू किया जा रहा है उन बच्चों के लिए, उन नौमौलूद बच्चों के लिए जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरत उनकी माँ के दूध से पूरी नहीं होती। तो उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से किया जा रहा है कि ये बैंक उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करेगा। लेकिन बहुत से उलमा और बहुत से डॉक्टर इसको गलत साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत से उलमा का कहना है कि शरई तौर पर ये बिल्कुल गलत है। बहुत से फतवे जो हैं इस बैंक पर लगाए जा रहे हैं। इवन के डॉक्टर्स का भी कहना है कि साइंटिफिकली भी ये प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारे साथ आज एक गेस्ट मौजूद हैं, उलमा वकार रियाज साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या हकीकत है और शरई तौर पर वो इस पहलू पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? पहले तो बहुत ठीक शुक्रिया आपका आने का, अपना कीमती वक्त देने का। लामा साहब, आपको यहाँ पर मदऊ करने का जो हमारा मकसद है वो तो आपको पता चल गया होगा। सोशल मीडिया पर ये जो बात है उस पर बड़े सारे तबसरात हो रहे हैं, लोग अलग अलग जो है तजावीज़ पेश कर रहे हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ कायनात साहब का, और ये जो प्लेटफार्म है जिससे ये आवाज़ उठाई जा रही है, जीएनसी ग्लोबल। तो ये जो आपने सवाल उठाया माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसकी ज़रूरत भी है कि असल हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाए जाए। उसमें शरई नुक्ता नज़र से सबसे पहली बात ये है कि कुरान पाक की आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23। उसमें अल्लाह तबारक ताला ने वाज़िया तौर पर ये बात इरशाद फरमाई है कि जिन औरतों का तुमने दूध पिया है उनके साथ और उनके तुम्हारे साथ और जिसने भी दूध पिया है, यानी कि वो तुम्हारी बहनें बन गई हैं, उनके साथ अब तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है। वो फरमाते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया जिस तरह नस्बी रिश्ते हराम होते हैं इसी तरह रज़ात यानी कि दूध जो पीने वाले हैं वो भी रिश्ते उनके साथ जो जुड़ते हैं वो भी हराम हो जाते हैं। मतलब ये कि रज़ाई रिश्ता बन जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एक ब्लड बैंक है वहाँ पे कई लोग ब्लड दे के जा रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता कौन आ रहा है और कौन वो वहाँ पर किस तरह से ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी देखा जाए तो यही एक जो है आप भी बात कर रहे हैं कि वो रज़ाई बहन भाई बन जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक माँ का दूध पिया है। तो यहाँ पर ये आगे जाके तो बड़े ये मसले जो हैं इस वजह से खड़े होंगे, क्योंकि किसी को ये तो पता ही नहीं है कि ये जो जहाँ से उनको ये ग़िज़ा प्रोवाइड की जा रही है बेसिक वहाँ उसका रिसोर्स है कौन शख्स है। तो कल को आने वाले वक्त में ये हदशात हैं कि कहीं भाई बहन जिन्होंने एक माँ का दूध पिया हुआ है उनकी आपस में शादी ना हो जाए। ऐसे ही है, इस तरह फिर हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ है जो आप बात कर रहे हैं ना। ये भी बुखारी शरीफ का वाक़या है। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम मक्के में रहते थे और मेरा जिस खातून से यानी कि जिस औरत से निकाह हुआ, हम दोनों ज़ाहिर निकाह हो गया, खामद और बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक औरत आई और आकर कहने लगी कि तुम दोनों कौन हो आपस में, यानी कि तुम्हारा रिश्ता क्या है? उनका मैं इसका खामद हूँ, ये मेरी बीवी है। तो क्या हो गया तुम्हें, तुम दोनों खामद और बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया हुआ है। तो कहने लगे, उक़बा बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मुझे तो याद नहीं, और ना ही ज़ाहिर उस वक्त तो छोटा बच्चा उसको क्या याद होगा। फिर उनने जो अगली बात की, उन्होंने कहा कि आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहीं तक नहीं रोकूंगा। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जब मसला बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है फिर हम उलमा की तरफ, मुफ्तियान इकराम की तरफ दौड़ते हैं। सहाबा में ये आदत मुबारक थी, जब भी कोई मसला आता पहले वो हुजूर की तरफ जाते थे फिर अगला कदम उठाते थे। तो वो मक्का से सफ़र करके मदीने पहुँचे,
مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، لہٰذا تم یہیں سے علیحدگی اختیار کر جو. تو حضرت عقبہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری عورت سے شادی کی ہے. بالکل سر، کیونکہ پہلے زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس کی اگر غذائی جو تھی نیڈ وہ پوری نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے دایا کا انتظام کیا بالکل جاتا تھا، ایسے. لیکن وہ پتہ ہوتا تھا کہ دایا کہاں سے آ رہی ہے ہاں اور جی کس طرح سے. جیسے آپ نے وہ واقعہ ایک بتایا ابھی کہ اس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ آپ دونوں نے جو ہے آپ دونوں کی پرورش میں نے کی، یا آپ دونوں کی جو ایک غذائی خوراک تھی وہ میری طرف سے پرووائڈ کی گئی. تو اب جو یہ بینک ہے ادھر تو یہ والا کوئی وہ اس طرح سے پروسیجر نہیں ہوگا کہ پراپر رجسٹرڈ کیا جائے، پتہ کیا جائے کہ کون کون یہاں پر یہ جو ہے ضرورت کو پورا کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ حضرات جو ہے نا ان کی طرف سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا اس عورت کا نام بھی ہم لکھیں گے، ریکارڈ بھی موجود ہوگا، بچے کا بھی ریکارڈ موجود ہوگا. یہ حکومت کی طرف سے سندھ حکومت نے یہ سارا پلان کیا ہے، انہوں نے یہ بنایا ملک بینک. تو اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس طرح ہے تو درست. لیکن اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومتی جو ادارے جتنے بھی چل رہے ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے تو درست چلتے ہیں، لیکن آگے جا کر پھر رد و بدل شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ آ انتظامات جاتی اس طرح سے نہیں جی رہتے. بالکل. تو لیکن یہ ذرا تھوڑا باریکی سے دیکھنے والا مسئلہ ہے. تو چاہیے جو اس کو بنا رہے ہیں یا اس کو لے رہے ہیں جو بھی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. انتہائی ناجائز کام ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بڑی احتیاط کرتے تھے. اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کہ عورتیں جب بازار جاتی تھی ایک گھر میں ظاہر 3-4 پہلے جیسے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ آپس میں فیملی جو ہے وہ اکٹھیاں رہتی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیتی تھی. بالکل تو شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر پلا دی ہے نا تو پھر بتا دے 2-4 بندوں کو. ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ عورت پتہ نہیں کل کو زندہ رہے گی یا نہیں رہے گی جب تک یہ بچی اور بچہ جوان ہوں گے. چلو کم از کم 2-4 بندوں کو پتہ ہو اور ان کو بتا دے کہ یہ اب دونوں بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہ ہو. یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیا جائے اور اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھا جائے. کیونکہ کتنے اور پھر یہ جو رضاعت ہے اس میں یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ بچے کی عمر جو ہے اگر 2.5 سال سے پہلے اس نے پیا نا تو پھر جو ہے وہ یہ رضاعت ثابت ہوگی. اگر اس کے بعد پیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. دوسرا اس حوالے سے جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے اس حوالے سے جتنے علماء اکرام ہیں، جتنے بھی مسالک کے ہیں، وہ چاہے دیوبند مسلک کے ہوں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے بھی فتویٰ جاری کر دی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ملک بینک. سننے میں آ رہا ہے سر کہ کافی فتوے جو ہیں اس پہ لگے ہیں اور اب یہ بند کیا جا رہا ہے. بند کے تو اگر تو کیا جا رہا تو بڑی اچھی بات ہے جی جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے. میں اپنی تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. آگے پھر ہیں اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اہل تشیع کے جو عالم ہیں علامہ امین شہیدی صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ احتیاط کی جائے. حالانکہ ان کی رضاعت کے حوالے سے اور ہمارا جو یعنی کہ یہ حضرات فقہ حنفی والے ان کا آپس میں جو ہے وہ کچھ اختلاف بھی ہیں بنیادی باریکی، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس کو روک دیا جائے. اس طرح ہمارے پاکستان میں اہل حدیث بھی ایک جماعت ہے، ایک جو ہے وہ مکتبہ فکر ہے، ان کے بھی جو علامہ صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم اس کی بڑھ چڑھ کر تردید بھی کریں گے اور اپنی عوام میں جو ہے وہ اس بات کو چلائیں بھی گے بھی صحیح کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ نہ پلایا جائے. وہ جیسے شروع میں نے ایک بات کی کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ قائم رکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی صورتحال سامنے نہیں آئی، لیکن جہاں پر اتنا دودھ اکٹھا کیا جائے گا وہ 100 عورت بھی ہو اور وہ ان کا آپس میں جب دودھ مکس ہو جائے گا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس عورت کا دودھ اس نے پیا ہے، بچہ کون سا تھا، وہ کیسے سارے ریکارڈ کوئی بات سمجھ نہیں آنے والی. بہت مشکل ہے سر کہ ایک پراپر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ واقعی یہ بڑا ایک مشکل ایک ہوگا کہ اس ریکارڈ کو قائم کس طرح سے وہ رکھیں گے. جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں اس طرح سے یہ ریکارڈ قائم بھی نہیں رہے گا. اور باقی آپ نے جیسے بتایا کہ ڈفرینٹ جیسے فرقے ہیں، ہر فرقے کے لحاظ سے بے شک ان کے آپس میں اختلافات بھی رہے ہوں لیکن سب نے اس پہلو پہ جو سب ہیں اکٹھے ہو گئے اور سب نے کہا ہے کہ اس کی بھرپور طور پر جو ہے وہ مخالفت کی جائے گی. ایسے ہی ہے. باقی سر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ختم ہو رہا ہے جتنا اس پہ آواز اٹھائی گئی ہے.
جی بالکل ایسے ہی ہے. وقتی طور پر تو علماء کرام جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، سوشل میڈیا پر بھی، ویسے بھی جو ہے وہ بتایا، اور بھی جو کچھ لوگ سمجھ رکھتے ہیں دین کی، ان تک بھی اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے. اچھا سر، اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے. کچھ علماء کرام نے یہ بھی جو ہے انکشاف پیش کی ہے کہ اس میں جو ہے مغرب کی کوئی سازش ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ یورپ میں جو ہے نا اقوام متحدہ بالکل. ان سے یہ لیا گیا ہے. اور پھر یہاں تک یہ بھی سوچنے میں یہ بھی آ رہی ہے بات کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے جی وہاں پر بڑی قلت ہے دودھ کی. تو بھائی اگر دودھ کی قلت ہے تو ضروری تو نہیں کہ عورت کا ہی دودھ پلایا جائے. اور یہ سندھ کے علاقے کی تھر پار جو اس طرح بالکل. کے علاقے ہیں، خشک علاقے، کہ ضروری تو نہیں. یہ اور کتنے دودھ جو ہیں وہ ڈاکٹر تو ادھر ہمارے ہاں بتاتے ہیں کہ جی فلاں دودھ پلاؤ، فلاں دودھ پلاؤ. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے جو جن کو یوں سمجھ لے کے بیکری والا دودھ ہو گیا یا بازاری دودھ جو بنایا گیا. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، گائے کا دودھ جو ہے وہ پلایا جا سکتا ہے بچوں کو. تو اس سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے اور اپنا یہ جو رضاعت والا سسٹم ہے اس کو خراب نہ کیا جائے. بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت دیا اور بڑے اچھے سے جو ہے اس کو بریف کیا. امید ہے کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی ان کے سوالات ہوں گے یا اس پہلو سے جو بھی ان کے انکشافات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو بھی آپ کی اس حوالہ سے جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس تھی یا غلط کانسیپٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. باقی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ